السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ آپ نے قرآن سمجھنے کے اصول میں جو ایک اصول بیان کیا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 82 سے کہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، اگر غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے، لیکن جب ہم ترجمے سے پڑھتے ہیں تو ہمیں تو بڑا ہی اختلاف نظر آتا ہے۔ تو ایک سوال اس اختلافی طور پر میں بھی کر لیتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں چیلنج دیا کہ جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، تو لگتا ہے کسی نے چیلنج قبول کر لیا، اس نے بنا کر دے دیا، تو پھر اللہ نے سورہ ہود میں 10 صورت کا چیلنج دے دیا کہ اس جیسی 10 صورت بنا لو۔ شاید کسی نے 10 صورت کے چیلنج کو بھی قبول کر کے پورا بنا دیا، تو پھر اللہ نے کہا کہ یہاں بھی غلطی ہو گئی، تو اب سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے پورے قرآن کا چیلنج دیا کہ جیسا قرآن بنا کے لے آؤ۔ تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن بھی بنا کر دے دیا، تو اس کا آپ کے نزدیک کیا جواب ہے؟ تو آئیے آج اس سوال کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، پھر جو میری فہم ہے وہ بتاتا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ کیا واقعی قرآن میں اختلاف ہے یا نہیں ہے۔ اب آئیے پہلا چیلنج جو سورہ بقرہ میں دیا گیا ہے، یعنی سورہ نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر ہے 23۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو ان کا ترجمہ ہے، اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اب اگر اللہ نے واقعی ایک صورت کا چیلنج دیا ہے تو پھر اللہ کو 10 صورت یا قرآن کا چیلنج دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب ایک ہی نہیں بنا سکتا تو آگے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایک کا چیلنج، پھر 10 کا چیلنج، اور پھر چیلنج جو ہے وہ پورا قرآن کا، تو یقینی سے بات ہے کہ کچھ گھپلے بازی ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے کیا اصل میں، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریب، نفسیاتی الجھن میں، ریب شک کو نہیں کہا جاتا، شک کے لیے لفظ قرآن میں شک ہی آیا ہے، ریب کہتے ہیں جس میں نفسیاتی الجھن ہو، یعنی جہاں آپ کے سوچنے سمجھنے میں ایک الجھاؤ پیدا ہو جائے۔ جہاں الجھاؤ نہیں ہوگا وہاں اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اگر تم نفسیاتی الجھن میں ہو، مما، اس سے جو نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے تابع دار پر نازل کیا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، پس دو، سور کہا جاتا ہے آسانی سے چڑھنے کو، اس لیے انہوں نے دیوار بھی ترجمہ کر رکھا ہے سور کا، اور سورت بھی کر رہا ہے ایک سورت، تو بے صورتن، آسانی سے چڑھنے کو، آسانی سے بلندی کو چڑھنے کو، من مثلہ، اس جیسے سے، ودو، اور پکار لو، شہداءکم، تم اپنے مشاہدہ والوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو اس کا روا ترجمہ ہو گیا، اگر تم اس سے نفسیاتی الجھن میں ہو جو ہم نے اپنے تابع دار پر نازل کیا ہے، پس تم اس جیسا ہی آسانی سے بلندی چڑھنے والے کو دو، یعنی اس میں اللہ نے جو طریقہ کار بتایا کہ اس پر عمل کرو گے تو تم بلند ہوگے، اس جیسی کوئی اور کتاب ایسی لے آؤ جس میں ایسے احکامات ہو کہ اس سے آسانی سے آدمی بلندی پر چڑھ جائے، اور پکار لو تم اپنے مشاہدہ والوں کو اللہ کے علاوہ سے، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اللہ کے علاوہ جن کو آپ نے اپنا مشاہدہ والا سمجھا ہے کہ اللہ کا مشاہدہ شاید غلط ہے، اللہ نے جو احکامات یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو کوئی دوسرا کر لے تو بلا لو ان کو بھی اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو دراصل یہ آسانی سے بلندی پر چڑھنے کو کہا گیا، ایک صورت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ورنہ آج بہت سارے لوگ ہیں، آج کو تو چھوڑیے، آپ بخاری کو لے لیں، ایک صورت کیا اس نے پورا قرآن کا چیلنج قبول کیا اور بخاری قرآن کے برابر بنا کر دے دیا، اور آج لوگ بخاری کی اتباع کرتے ہیں، قرآن کی اتباع نہیں کرتے۔ دیکھیے اس نے قرآن جیسا کیسا بنا کر دیا، اور ان نام نہاد مسلمانوں نے کس طرح اس کو قرآن کا نعم البدل سمجھا ہے کہ بخاری کی اتباع کر لیتے، قرآن کی نہیں مانتے۔ تو کیا یہ قرآن کی مثال نہیں ہو گیا؟ پھر اللہ کا چیلنج کدھر گیا؟ یعنی اللہ تو انتہائی جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے ایسی کتاب دے رکھی ہے کہ اس کا چیلنج ایک آدمی نے قبول کیا، اور اس نے بنا کر نہ صرف دیا بلکہ اسے دنیا بھر میں رائج بھی کروا دیا، یعنی اللہ سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ اللہ کچھ کروا رہا ہے، اللہ نے تو اپنی کتاب دے دی، اور بغیر کسی نفسیاتی الجھن کے، بغیر کسی اختلاف کے۔ اب اگر ہم خود اختلاف پیدا کر رہے ہیں اپنے ترجموں سے، اللہ کے کلام غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ سے، تو یہ ہمارا قصور ہے، اللہ یہاں آ کر ٹھیک نہیں کروائے گا۔ اب آئیے دوسری جگہ دیکھ لیں، سورہ ہود، جہاں 10 صورت کے چیلنج انہوں نے کر رکھا ہے، تو سورہ نمبر 11 اور آیت نمبر اس کی ہے 13، یعنی 11 کی 13۔
اب یہاں دیکھیں، یہاں لکھا ہے ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا؟ آپ کہہ دیں تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، اور جس کو تم مدد کے لیے بلا سکو بلا لو اللہ کے سوائے، اگر تم سچے ہو. اب یہاں انہوں نے 10 صورت کا چیلنج دے دیا. اگر واقعی اللہ نے چیلنج دیا ہوتا تو ایک صورت کا ہی چیلنج دینا کافی تھا، آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. جب ایک ہی نہیں بنا سکتا تو 10 کے چیلنج دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آئیے دیکھیے یہ کیا ہے. ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں اسے گھڑ لیا ہے؟ افطرا کہتے ہیں خود سے گھڑ لینے کو، خود سے بنا لینے کو، یعنی ہم خود سے کچھ کریں اور لگا دیں اللہ پر الزام کہ اللہ نے کہا ہے. جیسے بخاری نے کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، پورے قرآن میں اقرأ الصلاۃ تو ملتا ہی نہیں ہے، کیسے پڑھنا کر دیا. اگر واقعی اقیم الصلاۃ کا یہ نماز پڑھنا کر رہے تو اقیم الوزن کا کیا وزن پڑھواتے ہیں یا وزن کرتے ہیں، وزن پر قائم رہتے ہیں؟ بہرحال اس طرح کے بہت سارے سوالات میں اس بحث میں بھی پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، صرف اس آیت کو سمجھے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. کیا وہ یہ کہتے ہیں اسے گھڑ لیا ہے؟ قل کہو فاتو پس تم دو بعشر سور مثلہ، اشر کہتے ہیں معاشرے کو، تو پس تم دو معاشرے کو اس جیسے ہی آسانی سے بلندی پر چڑھانا. اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس سے آپ کا معاشرہ کیسے بلندی تک جاتا ہے، جس کا آخری نتیجہ اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا وَأَنْتُمْ عَالُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے. تو اب اگر غالب نہیں آج دنیا میں تو یہ قرآن والے مومن ہی نہیں ہے، اللہ جن کو مومن کہہ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تو شرک کر رکھا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ. جب آپ شرک کر کے مانیں گے، وہ احکامات ہی نہیں رہیں گے، اس پر عمل ہی نہیں کریں گے، تو آپ کو بلندی کہاں سے ملے گی؟ آپ تو سزا میں مبتلا ہیں. آج دنیا بھر کے مسلمان سزا میں مبتلا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، بخاری کو مان رہے ہیں. یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پس دے دو اس جیسے ہی آسانی سے بلندی چڑھنے والے معاشرے کو، مفتریات جو گھڑا ہوا ہے، بقول تمہارا گھڑا ہوا تو گھڑا وہی ہو، ودعو اور پکار لو من استطاعتم جس کی تم جلد اطاعت کرتے ہو. یہاں بلانا نہیں استطاعتم، اطیع اللہ واطیع الرسول، اطیع کہا جاتا ہے پیچھے چلنے کو. تو پکار لو جس کی تم اطاعت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، ان کنتم صادقین اگر تم سچوں میں سے ہو. تو یہاں پر جو ہے وہ کہہ رہے کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں اسے گھڑا ہوا ہے؟ کہو پس تم اس جیسے ہی معاشرے کو آسانی سے بلندی پر چڑھانے والا دو، کھڑا ہوا دو، اور پکار لو جن کی تم اطاعت کرتے ہو اللہ کے علاوہ سے اگر تم سچوں میں سے ہو. تو یہاں بھی کسی 10 صورت کی بات نہیں ہو رہی، کوئی چیلنج نہیں ہے. اب آ جائیے تیسری جگہ، یعنی سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر 88 یعنی 17 کی 88. دیکھیے یہ کیا ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جن کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیں اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کے مانند لے آئیں تو وہ اس کے مانند نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان کے بعض کے لیے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں. یعنی اگر یہ چیلنج واقعی اللہ کے اس قرآن جیسا نہیں لا سکتے ہیں تو سورت تو ایک لا سکتے تھے یا 10 لا سکتے تھے، یعنی وہ چیلنج ختم ہو گیا تو پھر اللہ کو یہ چیلنج دینا پڑا اچھا قرآن جیسے ہی لے آؤ. اب بعد میں قرآن کے بعد میں اگر نازل ہوتا تو شاید اللہ وہاں بھی کہتا دیکھو بخاری تو قرآن کے مقابلے میں آ گیا، قرآن بھی پورا نازل ہو گیا، کوئی اور چیلنج ہوتا پھر. تو اب دیکھیے یہ کیا ہے اصل میں. قل کہو لئن اجتمعت الانس والجن، اگر تم جمع کر لو انسیت والوں کو اور جنونیوں کو، ہر ایک انسیت والا اور ہر ایک جنونیت والے کو، اللہ اس پر، ان یاتو یہ کہ وہ دیں، بمثل هذا القرآن اس القرآن کی مثال کو، لا یاتونا نہیں وہ دیں گے، بمثل ہی اس کی مثال کو، ولو کانا اگر ہیں، بعضهم ان کے بعض، لبعض بعض کے لیے، ظہیرا مددگار، نمایاں ہونا، غالب ہونا. ظہر کہتے ہیں جو نمایاں ہو جائے، غالب آ جائے، اس لیے مددگار کو بھی ظہر کہا جاتا ہے. انہوں نے تو ظہر کی نمازی بنا رکھا ہے، بہرحال اس کو وہ پھر الگ بحث ہو جائے گی. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہے، کہو اگر تم خاص انسیت والوں یعنی ہر ایک انسیت والوں اور ہر ایک جنونیت والوں کو اس پر جمع کر لو، یہ کہ وہ اس قرآن کی مثال کو دے دیں.
وہ اس کی مثال کو نہیں دیں گے، اور اگر وہ ہوں ان کے بعض کے لیے مددگار، بعض کے لیے غالب ہونے والے، بعض کے لیے نمایاں ہونے کے لیے، تو یہ بھی وہ کوئی چیلنج نہیں ہے۔ یہاں بھی بات بڑی آسانی سے اللہ نے بتایا ہے کہ اس قرآن کے جیسے کوئی بھی نہیں دیا جا سکتا ہے، اور پہلے بھی جو بتایا تو وہ بھی قرآن ہی جیسے کی بات ہو رہی، وہ 1 یا 10 سورت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ قرآن جو معاشرہ دے رہا ہے وہ معاشرہ کیسے بنے گا، اور قرآن جو آسانی سے بلندی چڑھنے والی بات کر رہا ہے، کردار کے بلند، سب سے پہلے انفرادی طور پر آپ قرآن کے احکامات کو مانیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی انفرادی کردار کو سنوارنا ہوگا۔ آپ کا انفرادی کردار جتنا اچھا ہوگا، آپ کا معاشرے میں مقام بلند ہوگا، لوگ کہیں گے یہ سچا آدمی ہے، اس سے بات کرو، اس سے سنو، اس کی بات سنا جائے، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، یہ بولتا کچھ اور کرتا کچھ اور نہیں ہے، تو اس کے اندر منافقت نہیں ہے، تو وہ آسانی سے بلند ہوتا ہے۔ پھر وہ ایسے لوگ جب معاشرے میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسا اعلیٰ معاشرہ بنا دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ اس قرآن سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تو قرآن ہی کی بات کی اور کہیں کوئی بات ہی نہیں کیا، تو امید ہے اس کی بھی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔